انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نبی پاک کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ اس کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے بعد ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ ایک بار ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس گرمی کی شدت کے اندر میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارشاد فرمایا، تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کے ایک حصے کا بھی تو نے حق ادا نہ کیا۔ یعنی اتنی بڑی والدین کی شان ہے۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اسی مناسبت سے نبی پاک کی حدیث مبارکہ بھی یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، پھر ارشاد فرمایا، تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ یعنی حدیث پاک میں ہمیں ترغیب دی گئی کہ جب تک تمہارا والدین زندہ ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کے دنیا کے سے جانے کے بعد جو آپ کے والد صاحب کی دنیا میں دوست ہوا کرتے تھے یا جو عورتیں آپ کی ماں کی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں تو ارشاد فرمایا ان کی تعظیم کرو۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ماں باپ کی تعظیم کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی پاک سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو کہ مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہے اور وہ سلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو،
یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروردگار کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ اور رسول بھی تم سے راضی ہیں، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ اور رسول بھی تم سے ناراض ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، نمبر 1 اپنے والدین کا نافرمان، نمبر 2 دیوس یعنی جو اپنی گھر کی عورتوں پر غیرت نہ کھاتا ہو، نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ یعنی یہ 3 وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف کر دے، جبکہ ماں باپ کے نافرمان کی سزا کو انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جاتی ہے۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہے۔ ہم نے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔